بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما المؤمنون اخوہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، مسلمانوں کو بھائی بھائی ہونے کا درس دیا اور فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلام کا رشتہ دراصل اس کی بنیاد کلمہ ہے، اور کلمہ یہ کلمہ توحید ہے، اور یہ کلمہ انسانیت کو آپس میں ملانے والا ہے، اور کلمے کی برکت سے عالم اسلام کے مسلمانوں کے اندر ایک ایسا رشتہ قائم ہو جاتا ہے جو خونی رشتے سے بھی فوقیت رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے، اور خونی رشتے سے بھی اوپر ہے کہ خون کے رشتے تو ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن کلمے کا رشتہ جو ہے یہ بڑا عظیم رشتہ ہے۔ اس رشتے کے اندر عرب اور عجم ایک ہو جاتے ہیں، امیر و غریب ایک ہو جاتے ہیں، بادشاہ و فقیر ایک ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی تکریم کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں کلمے کے رشتے کی وجہ سے۔ یعنی ایک کلمہ گو مسلم اگر دنیا کی کسی آخری کنارے کے اوپر بھی رہتا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ گورا ہے، کالا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، غریب ہے، امیر ہے، کسی رنگ و نسل سے اور زبان سے تعلق رکھنے والا ہے، لیکن اگر وہ کلمہ گو ہے، کلمے کا اقراری ہے، توحید و رسالت کا، آخرت کا عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ ہمارا بھائی ہے، اور وہ مقدم ہے اس بھائی کے اوپر جو کہ ماں باپ کا رشتہ تو رکھتا ہے، خون کا رشتہ تو رکھتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامی نے میراث سے ہر اس شخص کو بے دخل کیا کہ جو اسلام کے بعد کافر ہو جائے۔ اس لیے فرمایا لا یرث الکافر المسلم ولا المسلم الکافر، کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ تو کلمے کی بنیاد یہ اصل بنیاد ہے، یہ انسانیت کو جوڑنے والی بنیاد ہے، کیونکہ انسانیت کو جوڑنے والی جو چیز جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ کلمے سے لوگ جڑتے چلے گئے۔ ہم خود دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ اکیلے تھے، لیکن جب کلمے کی دعوت چلی تو 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 بڑھتے چلے گئے، اور 1.25 لاکھ تو حضور کے زمانے میں ہی ہو گئے تھے مسلمان، اور پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے آج دنیا کے اندر 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 2 ارب سے زیادہ، 200 کروڑ یعنی کہ مسلمان دنیا کے اندر جو بستے ہیں، اور ان کا جو آپس کے اندر رشتہ ہے وہ کلمے کا رشتہ ہے۔ تو اس کلمے کی قدر کریں، اپنی زندگیوں کو کلمے کے مطابق لے کے آئیں، اور ہمارے کلمہ کو بھائی اور بہن پوری دنیا کے اندر جہاں بھی رہتے ہیں ان سے ہمدردی کریں، ان کی غمی خوشی کا احساس کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اگر ہمیں کہیں پتہ چلتا ہے کوئی مسلمان پریشان ہے تو ہمیں اس کے لیے کم سے کم دعا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے مالی وسائل دیے ہیں تو اس کی مالی مدد کرنی چاہیے، اس کی حمایت کرنی ہے تو اس کی حمایت کرنی چاہیے، اس کی جائز سفارش ہے تو اس کی سفارش کرنی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ مسلمان جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہیتا ہے، اور مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، تو جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بالخصوص مسلمان کے ساتھ بھلائی کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے مسلمانوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کی خوبیوں کو اجاگر کریں، مسلمانوں کی خامیوں کے اوپر پردہ ڈالیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کا دست و بازو بننا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کی حمایت کرنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو سہارا دینا ہے۔ یہ مسلمانوں کی مثال ہے۔ صحابہ کرام ہمارے سامنے اس کی جیتی جاگتی مثال ہیں کہ صحابہ کے آپس کے اندر رشتے نہیں تھے اکثر کے، کوئی اوس کے تھے، کوئی خزرج کے تھے، کوئی بنو خزاع کے تھے، کوئی بنو تمیم کے تھے، کوئی مکی تھے، کوئی مدنی تھے، کوئی رومی تھے، کوئی فارسی تھے، کوئی حجازی تھے، کوئی حبشی تھے، لیکن کلمے کی برکت سے آپس میں بھائی بن گئے، آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے، اور ایک جسم کی مانند ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی مسلم امہ کو بھی مل کر اور جڑ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کی اور اہل باطل کی ریشہ روانیوں سے اور ان کی شرنگیزیوں سے اللہ پاک عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔